وہ تعلیم دے انہیں الکتابہ کتاب کی، والحکمتا اور حکمت کی، ویزکیہم اور پاک کرے ان کو، انکا بے شک تو، انتا تو ہی ہے، العزیز بہت زبردست، الحکیم اور بہت حکمت والا۔ یہاں پہ جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دعا کریں، آپ دیکھیں کتنے سال کے بعد وہ، ہماری تو دعائیں اگر 3-4 دن بھی اوپر ہو جاتے ہم کہتے ہیں ہائے اتنی دعا مانگ رہی، ہماری تو دعا ہی نہیں پوری ہو رہی۔ یہ 2000 سے بھی زیادہ سال کا ٹائم ان کے پیریڈ میں آتا ہے، اور جا کے کہاں پہ ان کی دعا پوری ہوئی تھی۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں انہی میں سے، مکہ کے لوگوں میں سے انہی میں سے ان کا رسول بھیج جو یتلو علیہم آیاتک۔ اب آپ نمبر لکھیں، نمبر 1 کہ قرآن پڑھنے کا اصل میں کیا مقصد ہے، وہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو تلاوت کرے ان پر۔ تلاوت کہتے ہیں کہ کسی کے پیچھے بھی چلنا، پیچھے چلنے کو بھی تلاوت کہتے ہیں، تلون جیسے کہتے ہیں نا۔ تو اس میں تجوید بھی آ جاتی ہے، اس میں قرآن پاک کو ٹھیک طرح سے پڑھنا بھی آ جاتا ہے کہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ہوگا وہ لوگوں کو پڑھ کے سنائے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو تعلیم دے گا کتاب کی۔ اب قرآن کا بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی قرآن کو کیوں ٹیچر سے پڑھنا ہے؟ یہ اکثر سوال آتا ہے کہ ٹیچر سے پڑھنے کا کیا ضرورت ہے؟ اب میں یہ بات کو اس طرح سے کہتی ہوں کہ دیکھیں اگر ہم میں سے سب نے قرآن کو اس طرح سے پڑھا ہوتا، اگر ہمیں بچپن سے اسی طرح سے پڑھایا ہوتا، ہمیں سکھایا ہوتا، تو ہمیں ٹیچر کی واقعی ضرورت نہیں تھی۔ ہر ماں اپنے بچے کے لیے ٹیچر تھی، ہر باپ اپنے بچوں کے لیے ٹیچر تھا، ہمیں تو کئی بار جانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے، جس وقت ہم اب قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں تو یوزلی یہ ہوتا ہے کہ بچے بڑے ہو گئے، اب ہمارے اسٹوڈنٹ ہی بھاگ جاتے ہیں، تو ہم استاد کدھر جائیں گے؟ پھر ان کو سکھانے کے لیے ان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ لیکن یہ جو بات ہے نا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تاکہ وہ کتاب کی تعلیم دے، کیونکہ جو بڑے ہیں وہ تعلیم دیں گے چھوٹوں کو۔ اور اسی طرح سے قرآن کی تعلیم کے لیے، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جو علم دینے والے ہوتے ہیں نا، جو عالم ہیں، وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ آپ ذرا سوچئے قیامت کے دن کیا حال ہوگا، اور اس دن دور سے جو چمک رہے ہوں گے ممبر، نور کے ممبر ہوں گے، ان کے اوپر عالم بیٹھے ہوں گے الحمدللہ، اور وہاں سے وہ شائن کر رہے ہوں گے۔ آپ کو میں صرف یہ کہوں گی، جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی تو مجھے یہ بہت اچھا لگا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک لفظ بھی ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ایک حدیث بھی ہے نا، اس کو آگے پہنچا دیں، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام آگے پہنچا دیں، اور عہد کر لیں کہ میں نے بس عہد کر لیا، میں نے اب سے سکھانا ہے، کسی کو سکھانا، بچوں کو بتا دے، ماں پاس ہے اس کو بتا دے، بہن ہے اس کو بتا دے، تاکہ آپ کا یہ کام تو ہو جائے نا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ والا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو عالم ہے نا، عالم کون ہے؟ جو علم دے رہے ہیں، قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر۔ عابد کون ہے؟ جو عبادت گزار ہے، جو گھر میں تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن سارا وہ اپنے ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عابد کی فضیلت عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت، مینس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایک عام بندے پر۔ اب دیکھ لیجئے کہ کیا مقام ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ایک عالم کا درجہ جو ہے نا قیامت کے دن، وہ ایک عام آدمی سے، جو ایک متقی، ایک نیک پرہیزگار آدمی ہوگا، اس سے 500 گنا زیادہ ہوگا۔ اور ایک درجے سے دوسرے درجے کی کبھی آپ کمال تو دیکھیں کہ کیا کیا ہوں گے۔ اللہ کی رضا اتنی زیادہ، اللہ کی محبت اتنی زیادہ۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر کوئی قرآن پڑھانے والا بن جائے، قرآن سکھانے والا بن جائے۔ اور باقی یہ نمبر 2 تھا کہ اس کا قرآن کا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تیسرا کیا تھا؟ وَالْحِکْمَہ۔ اور حکمت کیا ہوتی ہے؟ کہ سمجھداری اور دانائی کسی جگہ کا کوئی بھی ایسی چیز، جیسے اگر فار ایگزامپل آپ کسی جگہ پہ ہیں، کوئی بات ہو رہی، یوزلی مجھے جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم کبھی اللہ کا پیغام دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بس کرو، سارا وقت یہی بات کرتی رہتی ہو، یا اس نے تو میری انسلٹ ہی کر دی، میں کیا کروں؟ میں آلویز یہ کہتی ہوں کہ حکمت جو ہے یہ بہت ضروری ہوتی ہے ہر فیلڈ میں۔ اس ناٹ اونلی کہ آپ نے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دیا تو اس وقت آپ کو حکمت چاہیے۔ ایک عورت میں جس میں حکمت ہوگی نا، آپ بلیو کریں، اس کا گھر بھی جنت بن جاتا ہے۔ اور یہ حکمت کہاں سے آئے گی؟ یہ ہمیں قرآن سکھائے گا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے گا، ان کی حدیث سکھائے گی۔ اور جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ حکمت کس طرح سے، جیسے آپ فار ایگزامپل آپ کسی جگہ پہ ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ پہلے دیکھیں کہ آپ کن لوگوں میں ہیں، آپ نے کتنی بات کرنی ہے، کہاں پہ لوگ آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی باڈی لینگویج سے آپ کو لگ رہا ہے، ان کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ دے آر ناٹ لسننگ پراپرلی، تو آپ بات ہی چینج کر دیں، حکمت کے ساتھ اپنا پیغام دیں، جس میں حکمت آگے دعا کیا کرے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ مجھے رشد ادا کر، الہمنی رشدی وَاعِذْنِی مِن شَرِّ نفسی، اور میرے نفس کے شر سے، نفس کا شر ہی تو ہے جو ہمیں ہر جگہ سے روکتا ہے۔ جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ حکمت بھی عطا کریں گے۔ اب چوتھا جو کام ہے قرآن کا وہ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ تزکیہ کرے ان کا۔ تزکیہ کیسے کرے گا؟ دیکھیے کہ کسی کے بھی پاس اگر جب تک ہمارا تزکیہ نہ ہوگا، نفس کا تزکیہ، اللہ سبحانہ آگے آئے گی ایک آیت، بڑی خوبصورت آیت ہے صبغۃ اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رنگ، اللہ کہتے ہیں کہ کس کا رنگ تمہیں پسند؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہمارے دل میں آنے کے لیے یہ شیشے کی طرح پاک کرنا پڑتا ہے، اور یہ کون کرے گا؟ یہ قرآن کرے گا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ یا رب العالمین ایسا جو استاد دے ان قوم کو جو ان کو پاکیزگی بھی ان میں کرے، اور یہ قرآن ہی ہماری پاکیزگی کرے گا۔ انکا، بے شک آپ، انتا، آپ ہی ہیں، العزیز، بہت زبردست، الحکیم، اور بہت حکمت والے۔ تیسری آیت میں ہے ومن یرغبو، ومن اور کون ہے، یرغبو جو منہ موڑے گا، ان ملت ابراہیم، ان ابراہیم کے طریقے سے، ملت طریقہ دین، اللہ مگر من وہ جس نے سفیہا بیوقوف بنایا نفسہ اپنے نفس کو۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آہستہ آہستہ، اب جب ہم قرآن اس پارے کے آخر میں آ رہے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل وہ کہتے ہیں نا دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پوائنٹ پہ لے کے آ رہے ہیں کہ اللہ کو کیسا بندہ چاہیے۔ جب ہم متقی ہوتے ہیں تو کس طرح کا متقی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو منہ موڑے گا ابراہیم کے طریقے سے۔ ابراہیم کا طریقہ کیا تھا؟ وہ حنیف تھے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار قرآن میں جو ان کو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام شرک نہیں کرتے تھے، تو وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیے اس زمانے میں جب ابراہیم علیہ السلام تھے، اس زمانے میں کہاں سے تبلیغ آنی تھی؟ ان کو کیسے پتہ چلنا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا؟ ان کے تو ارد گرد سارے لوگ ہی مشرک تھے، ان کا تو گھر اتنا بڑا مشرک خانہ تھا، کیونکہ ان کے جو باپ تھے وہ بت بنایا کرتے تھے۔ باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، 16 سال کا بچہ، باپ نے کہا نکل جاؤ، میرے آنکھ سے دور ہو جاؤ، میں تمہیں مار دوں گا، تو وہاں سے نکل گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے آزمایا تھا، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انہوں نے رضا قبول کی تھی۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ویسے تو نہیں کہہ رہا کہ وہ جو بھی ابراہیم کا طریقہ، یہی طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ آپ غور کیجیے اس بات کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جس نے منہ موڑا ابراہیم کے طریقے سے، اس نے اپنے نفس کو، اپنے آپ ہی کو بیوقوف بنایا۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، البتہ لا بھی اتنا زور کا لفظ ہے اور قد بھی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں certainly،